بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے نام اللہ سے بیاں، جو ہے رحمان و رحیم و مہرباں۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور پڑھائی میں بھی مصروف ہوں گے، اور اب اپنے گھروں کے ٹی وی سیٹ کے قریب بیٹھ کر اردو کلاس کا انتظار کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ چلیے اسی امید کے ساتھ آج کی ایک نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ سب کو ہماری آج کی اس نشست میں خیر مقدم ہے۔ عزیز بچوں، سب سے پہلے آپ اپنے قریب آپ کی 8ویں جماعت کی درسی کتاب، ایک نوٹ بک اور ایک پین رکھ لیجئے۔ جب سبق شروع کیا جائے گا تو دوران سبق جو بھی اہم معلومات ہوتے ہیں ان معلومات کو قلم بند کرتے جائیے، نوٹ کرتے جائیے۔ چلیے عزیز بچوں، اب آپ کی اسکرین پر ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے، اس کو غور سے دیکھیے اور پہچانیے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ غور سے اس تصویر کو دیکھیے، پہچانا؟ ہاں جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا، یہ تصویر ہندوستان کی شان یعنی تاج محل کی تصویر ہے۔ اچھا بچوں، بتائیے کہ تاج محل کس شہر میں ہے؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا، تاج محل آگرہ شہر میں ہے۔ آگرہ شہر کو پہلے اکبر آباد بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا چلیے بچوں، آج ہم اس شاعر کی نظم پڑھیں گے جن کا جنم اسی شہر یعنی آگرہ میں ہوا۔ آئیے اب میں آپ کو اس شاعر کی تصویر دکھاتا ہوں۔ کیا آپ ان کا نام جانتے ہیں؟ غور کر کے بتائیے۔ دیکھیے اس شاعر کی تصویر یہاں پر موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا، ان کا جنم، ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ شہر میں ہوئی تھی۔ چلیے اور بھی میں آپ کو اشارے دوں گا اس شاعر کے متعلق۔ ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اس شاعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ پہچانا؟ ایک اور میں اشارہ دے رہا ہوں، ان کی ایک نظم آپ نے 7ویں جماعت میں بھی پڑھی ہے۔ جی ہاں، صحیح فرمایا، بہت چالاک ذہین بچے ہیں آپ۔ یہ تصویر اردو کے مشہور و معروف شاعر میر تقی میر کی ہے۔ عزیز بچوں، اچھا بتائیے کہ 7ویں جماعت میں آپ نے میر تقی میر کی کون سی نظم پڑھی تھی؟ اس نظم کا عنوان کیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ غور کیجئے۔ چلیے میں اس نظم کا ایک شعر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے شعر اس طرح ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یاد کیجئے۔ جی ہاں، ٹھیک فرمایا، 7ویں جماعت میں ہم نے میر تقی میر کی ایک نظم پڑھی تھی جس کا عنوان تھا غزل، یعنی غزل میر تقی میر کی ہم نے پڑھی تھی۔ عزیز طلبہ، آئیے ایک اور غزل میر تقی میر کی ہی لکھی ہوئی آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ غزل آپ کی نصابی کتاب نوبہار ادب میں موجود ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے شاعر میر تقی میر ہیں اور صفحہ نمبر 55 ہے۔ عزیز بچوں، آئیے ہم غزل کو پڑھنے سے پہلے غزل کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے کہ غزل کسے کہتے ہیں، غزل کا مفہوم کیا ہے، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں اور غزل کی خصوصیات کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کو پہلے ہم جان لیں گے، اس کے بعد غزل کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز بچوں، غزل اردو زبان کی سب سے مشہور صنف سخن ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج بھی مقررین کرام اور علماء کرام اور سیاسی رہنما اپنی تقریروں کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آج بھی غزلوں کے اشعار کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ غزل کی اسی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے فرمایا تھا
کہ غزل اردو کی آبرو ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ عزیز بچوں، لغوی معنی کہتے ہیں ڈکشنری میننگ۔ ہر زبان کی اپنی اپنی ایک لغت ہوتی ہے، ایک ڈکشنری ہوتی ہے۔ آپ اردو کی لغت اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو اس کے معنی نظر آئیں گے۔ دیکھیے میرے پاس بھی یہاں پر اردو کی ایک لغت ہے، اسے اردو لغت کہا جاتا ہے، اردو کی ڈکشنری ہے۔ اس کتاب میں، اس ڈکشنری میں آپ غزل کے معنی ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو دیکھیے اس طرح آپ کو معنی نظر آئے۔ دیکھیے میں یہاں پر ہائی لائٹ بھی کیا ہوں، غزل یعنی غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ عزیز طلبہ، غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، مگر شاعری میں غزل سے مراد وہ نظم ہے جس میں دلی جذبات اور حسن و عشق کی باتیں کی گئی ہوں۔ غزل میں حسن و عشق کی باتوں کے علاوہ تصوف، اصلاحی، سیاسی و سماجی اور فلسفیانہ خیالات کو بھی قلم بند کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے غزل کی خصوصیت کیا ہیں اب دیکھیں گے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ہم قافیہ اور ہم ردیف کیا ہیں، اب اس کو دیکھیں گے۔ ہم قافیہ الفاظ ایسے الفاظ ہیں جس کے آخری حروف یکساں ہو اور وہ سننے میں ہم وزن ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ غزل کے اندر قافیے کے بعد آنے والے الفاظ ہم ردیف کہلاتے ہیں، اور یہ الفاظ غزل کے ہر ایک شعر کے مصرع ثانی میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ کو قافیہ اور ردیف کا پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک مثال دیکھیے، یہاں جگر مراد آبادی کی غزل کا مطلع ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ دیکھیے یہاں دم اور ہم قافیہ الفاظ ہیں، نہیں ہم ردیف الفاظ ہیں۔ تو غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے، جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں۔ اب اس کی نشانی کیا ہے، ایک تو یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، دوسرا اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اب یہ تخلص کیا ہے، شاعر کا وہ چھوٹا سا نام ہے جو وہ اپنی شاعری یا اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کا نام دیکھیے، مرزا غالب کا پورا نام اسد اللہ خان ہے اور غالب تخلص ہے۔ چلیے اس کی ایک مثال بھی دیکھ لیتے ہیں مرزا غالب کے شعر سے ہی۔ مثال دیکھیے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں، اور غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے، یا اسے شاہ بیت بھی کہا جاتا ہے۔ غزل کے اندر کم سے کم 5 یا زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوتے ہیں، اس میں سے جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اسے بیت الغزل یا شاہ بیت کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے غزل سے متعلق جانکاری حاصل کی، چلیے اس کے متعلق ہم ایک سرگرمی کر لیتے ہیں۔ بڑی آسان سی سرگرمی ہے، درج ذیل سوالات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب چن کر لکھیے۔ چلے دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے۔ عورتوں سے باتیں کرنا یہ اس صنف سخن کے لغوی معنی ہیں۔ عورتوں سے باتیں کرنا ان میں سے کس صنف سخن کے لغوی معنی ہیں؟ آپشن اے رباعی، آپشن بی غزل، آپشن سی قصیدہ، اور آپشن ڈی مرثیہ۔ صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ اچھا، بالکل ٹھیک فرمایا، اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی غزل۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال آپ کے پاس ہے۔ غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے، یعنی غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن دیکھیے اس طرح ہیں، آپشن اے بیت الغزل، آپشن بی تخلص، آپشن سی مقطع، اور آپشن ڈی مطلع۔ صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک فرمایا، آپشن ڈی مطلع۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ چلیے آپشنز دیکھتے ہیں۔ آپشن اے مطلع، آپشن بی خطا، آپشن سی مقطع اور آپشن ڈی تخلص۔ چلیے صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مقطع۔ عزیز بچوں، ابھی آپ نے غزل کے متعلق جانکاری حاصل کی اور اس کے متعلق ایک سرگرمی بھی کی۔ چلیے اب ہم آج کی غزل کے شاعر یعنی میر تقی میر کا تعارف کر لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو کے مشہور و معروف شاعر میر تقی میر کی پیدائش اکبر آباد یعنی آگرہ میں ہوئی۔ میر تقی میر کے والد کا نام میر متقی تھا۔ میر تقی میر اردو شعر و ادب کے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی میر تقی میر حمد، نعت، رباعی، خطا، قصیدہ، مرثیہ، ان تمام نظموں پر آپ نے طبع آزمائی کی ہے، یعنی ان تمام نظموں کو آپ نے لکھا ہے، مگر ان کی پہچان غزل سے ہوئی۔ غزل گوئی میں میر کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کو غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ میر کے کلام میں سادگی، درد و اثر اور سوز و گداز ملتا ہے۔ میر تقی میر اردو دنیا میں خدائے سخن کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ ذکر میر، اردو شعراء کا تذکرہ اور نکات الشعراء آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ عزیز بچوں، ابھی آپ نے میر تقی میر کے متعلق ان کے حالات زندگی کا مختصر جائزہ لیا۔ چلیے ایک سرگرمی کر لیتے ہیں۔ یہاں سرگرمی اس طرح ہے، حصہ الف اور حصہ بے کو مناسبت سے جوڑیے۔ یہاں حصہ الف میں سوالات رہیں گے اور حصہ بے میں اس کے جوابات رہیں گے۔ آپ ان دونوں کا صحیح جوڑ لگانا ہے۔ دیکھیے سوالات اس طرح ہیں، میر تقی میر کی پیدائش، میر کے والد کا نام، میر کے کلام کی خصوصیت، میر تقی میر کا لقب اور میر کی اہم تصانیف۔ اب اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ صحیح جواب دیکھیے اس طرح ہیں، میر تقی میر کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ میر تقی میر کے والد کا نام میر متقی تھا۔ میر کے کلام کی خصوصیت درد و اثر اور سوز و گداز۔ میر تقی میر کا لقب یعنی اردو دنیا میں میر تقی میر کو یہ لقب دیا گیا تھا، کیا تھا؟ خدائے سخن۔ میر تقی میر کی اہم تصانیف یعنی ان کی کتابوں کے نام ذکر میر اور نکات الشعراء۔ عزیز بچوں، چلیے اب میر تقی میر کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو تحت لفظ میں اس غزل کو پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ترنم سے سناؤں گا، غور سے سنیے۔ عزیز طلبہ، اس غزل کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اس غزل کے مطلع، اس غزل کے پہلے شعر کو غور کیجئے۔ دیکھیے شعراء کرام اپنے دلی جذبات اور خیالات کو کبھی خدا سے مخاطب ہو کر، تو کبھی اپنے محبوب سے، تو کبھی اپنے دل سے، تو کبھی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔ یہاں اس انداز میں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہاں بھی میر تقی میر کا انداز جو ہے مخاطبانہ انداز ہے۔ دیکھیے شعر اس طرح ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ ناحق مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جیوں توں شام کیا۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو خشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ عزیز بچوں، ابھی یہ غزل آپ تحت لفظ میں سن رہے تھے، چلیے اس کو ترنم میں بھی ایک مرتبہ سن لیں گے۔
غزل شاعر میر تقی میر۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے، دیکھا اس بیماری دل نے، آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں منہ، یعنی رات بہت تھے جاگے، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو، یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، اور رات کو رو رو صبح کیا، اور دن کو جوں تو شام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ میر کے دین و مذہب کو، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو خشخا کھینچا دیر میں بیٹھا، خشخا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے، دیکھا اس بیماری دل نے، آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ چلیے اب اس غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے، اس کے بعد آپ کی نصابی کتاب میں شامل مشقی سرگرمیاں کریں گے۔ عزیز طلبہ، میر تقی میر کی اس غزل میں کل 5 اشعار ہیں، ایک کے بعد دیگر ان اشعار کی میں تشریح کرتا جاؤں گا، غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلا شعر یعنی مطلع، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے، آخر کام تمام کیا۔ اس شعر میں شامل مخصوص الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: تدبیر، منصوبہ، کوشش یعنی علاج، بیماری دل، دل کی بیماری یعنی عشق کا روگ، کام تمام کرنا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہی مار ڈالنا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے، آخر کام تمام کیا۔ شاعر میر تقی میر مطلع میں فرما رہے ہیں کہ میں عشق کی بیماری میں مبتلا ہوں، میں نے اس بیماری کے علاج کے لیے جتنے بھی جتن کیے
اور جتنی بھی تدبیریں کی وہ تمام کی تمام ناکام ہو گئیں، کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ مصرع ثانی میں پھر شاعر اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا میں نے تجھے خبردار نہیں کیا تھا؟ اب نتیجہ دیکھ لیا، اس دل کی بیماری نے آخر تیرا کام تمام کر دیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور شعر میر تقی میر کا ہی ہے، ملاحظہ فرمائے: مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ دوسرا شعر: عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ اس شعر میں شامل مخصوص الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: عہد جوانی، جوانی کا زمانہ، پیری یعنی بڑھاپا، آنکھیں موند لینا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے آنکھیں بند کر لینا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر جوانی اور بڑھاپے کا موازنہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے پوری جوانی رو رو کر گزار دی، جیسے کوئی عشق کا مارا رات جاگ کر گزارتا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے کوئی رات بھر جاگنے کے بعد صبح ہوتے ہوتے سو جاتا ہے۔ تیسرا شعر: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا۔ اس شعر میں شامل مخصوص الفاظ کے معنی یوں ہیں: تہمت الزام، مختار اختیار رکھنے والا یعنی مالک، عبث بیکار بے سبب۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ محبوب ہم پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم مختار ہیں، یعنی جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل وہ اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں اور ناحق ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ چوتھا شعر: یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا۔ اس شعر میں شامل مخصوص الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: یہاں، سفید، سفید، فارسی میں سفید کو سفید لکھا جاتا ہے یعنی اجلا، سیاہ، سیاہ، کالا، جوں توں جس طرح بھی ہو سکے یا نہایت مشکل سے۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر ایک عاشق کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایک عاشق کو عشق کے سوا کچھ سزائی نہیں دیتا، اسے زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح شاعر کو بھی اس دنیا کے نشیب و فراز سے کوئی واسطہ نہیں، اور وہ ایک عاشق کی طرح رات بھر رو رو کر گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، پھر وہ صبح سے شام کا انتظار کرتا ہے تاکہ رات بھر رو سکے، اور اس کے صبح و شام اس طرح گزر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ اس غزل کا آخری شعر ہے، یعنی مقطع ہے: میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو خشخہ کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ اس شعر میں شامل مخصوص الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: خشخہ، ٹیکا، مذہبی علامت کے طور پر پیشانی پر لگایا جانے والا نشان۔ دیر، مندر۔ عزیز بچوں، اس کو زبر سے پڑھنا چاہیے۔ دیر ہے جس کے معنی
मंदिर के हैं, देर पढ़ा गया तो इसके मानी ताखिर के होते हैं, और इस मिसरे में मीर तक़ी मीर देर के मानों में यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तर्क करना ये भी एक मुहावरा है जिसके मानी ही छोड़ देना। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो खशखा खींचा, देर में बैठा कब का तर्के इस्लाम किया। मीर तक़ी मीर मख्ता में कहते हैं कि ऐ लोगों, मीर किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है ये ना पूछो, क्योंकि मजहब उसकी पहचान नहीं, उसकी पहचान तो वो खुद है। चाहे वो टीका लगाकर मंदिर में बैठे या मस्जिद में रहे, मीर की पहचान तो वो खुद होगा, ना कि उसका मजहब। इसका मतलब ये है कि इंसान की पहचान उसके अच्छे औसाफ और उसकी इंसानियत है, उसका मजहब नहीं। यानी यही है इबादत, यही दीन और ईमान के कामा ये दुनिया में इंसान के इंसान। आइए इस गज़ल से मुतालिक चंद मशक़ी सरगर्मियाँ कर लेंगे, और ये मशक़ी सरगर्मियाँ आपकी निसाबी किताब में भी शामिल हैं। इसका सफ़ा नंबर है 56। चलिए सबसे पहली मशक़ी सरगर्मी इस तरह है, देखिए इन सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है तदबीरें सब क्या हो गई। इसका जवाब आपको इस गज़ल के पहले मिसरे में मिल जाएगा। देखिए जवाब क्या है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया, तदबीरें सब उल्टी हो गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, अहद जवानी कैसे काटा। सही जवाब देखिए, अहद जवानी रो रो कर काटा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए, मजबूरों पर कैसी तोहमत आयद की गई है। जवाब देखते हैं। जी हाँ, ठीक फरमाया, मजबूरों पर मुख्तारी की तोहमत आयद की गई है। रात को जागे तो सुबह क्या किया। इसका सही जवाब है रात को जागे तो रो रो कर सुबह किया। अजीज तलबा आगे बढ़ते हैं। एक और सरगर्मी आपके सामने मौजूद है। इन अल्फाज के अजदाद लिखिए। पहले सवालात देखते हैं। देखिए सवालात क्या हैं। मजबूर, सफ़ेद, पीरी यानि बुढ़ापा, सुबह, दैर, दैर यानि मंदिर। देखेंगे जवाबात क्या हैं। मजबूर मुख्तार, सफ़ेद सियाह, पीरी जवानी, सुबह शाम, दैर हरम। आगे बढ़ते हैं। एक और सरगर्मी आपके सामने मौजूद है। इन अल्फाज के वाहिद लिखिए। पहला सवाल है अदियान, फिर उसके बाद मज़ाहिब, मजबूरियाँ, बीमारियाँ, तदबीरें। देखते हैं जवाबात इस तरह हैं। अदियान दीन, मज़ाहिब मज़हब, मजबूरियाँ मजबूरी, बीमारियाँ बीमारी, तदबीरें तदबीर। अजीज़ तलबा, आज हमने गज़ल के मुतालिक जानकारी हासिल की, मीर तक़ी मीर से मुतारिफ़ हुए, मीर तक़ी मीर की गज़ल का मुताला भी किया और उनके अशार की तशरीह भी की और उसका मफ़हूम समझने की कोशिश की, और इस गज़ल से मुतालिक चंद मशक़ी सरगर्मियाँ भी की। अजीज़ तलबा, चलिए थोड़ा घरेलू काम कर लेते हैं। देखिए घरेलू काम इस तरह है। चलते चलते एक अच्छी बात देख लेते हैं। अजीज़ बच्चों, किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म इब्लिस के पास भी था मगर वो अदब से महरूम था। इसीलिए बच्चों अपने बड़ों का अदब कीजिए, अपने वालिदैन, असातिज़ा और बुज़ुर्गों का एहतराम कीजिए। अज़ीज़ तलबा, अभी अपने उर्दू मौलिम रहमतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़।